باب الریان. ریان عربی زبان میں سیرابی اور خوبصورت پھوار والی بارش کو کہتے ہیں. یعنی ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی پھوار ہو، بارش ہو، جس کو ہم بوندا باندی کہتے ہیں، جس سے موسم خوشگوار ہو جائے، نہ گرمی کی تپش رہے اور نہ بارش کا کیچڑ رہے. اس خوبصورت اور خوشگوار بارش کو ریان کہتے ہیں. اور سیرابی کو بھی ریان کہتے ہیں. کیا؟ سیراب کرنے اور سیراب ہونے کو. پیاس کے برعکس، پیاس کو کہتے ہیں العطش. عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ العطش. اور بہت زیادہ پیاسا ہو تو کہتے ہیں عطشان. کیا؟ عطشان. اور اگر کوئی خوبصورت ٹھنڈا میٹھا مشروب پی کے سیراب ہو جائے، سیر ہو جائے، تو عطشان کے مقابلے میں اسے کہتے ہیں ریان. تو گویا عطش اور عطشان میں جتنی پیاس ہے، ریان میں اتنی سیرابی ہے. عطشان میں جتنی شدت کی پیاس ہے، ریان میں اتنی شدت کی سیرابی. یہ ہے اس دروازے کا نام اور اس نام کا معنی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ. وہ دروازہ صرف ماہ رمضان کے روزے داروں کے لیے مختص ہوگا. جو روزے دار ہیں صائمون، وہ اس دروازے سے گزارے جائیں گے. اس کی حکمت آپ سمجھے. روزے دار اللہ کے لیے پیاس اپنا اپنا کر عطشان بن کے جائیں گے. رب فرمائے گا میری خاطر عطشان ہونے والے بندے آئے ہیں، انہیں ریان سے گزارو تاکہ جنت میں پہنچنے سے پہلے ہی سیراب ہو جائے، پہلے ہی سیراب ہو جائے. تو یہ آج کی پیاس وہاں کی سیرابی سے بدل جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا کہ جنت کے کئی دروازے، اگلی حدیث، جنت کے کئی دروازے، اور ان میں سے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ. جو نمازی ہوں گے، یعنی اہل الصلاۃ، نماز پڑھنے والے، ان کے لیے باب الصلاۃ ہوگا، ان کے لیے باب الصلاۃ ہوگا. وہ باب الصلاۃ میں سے گزر جائیں، جنت میں پہنچے. ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد. اور جو مجاہد ہوں گے ان کو باب الجہاد میں سے گزارا جائے. تو فرمایا کہ جہاد کرنے والے باب الجہاد میں سے بلائے جائیں گے. اور اسی طرح حدیث میں ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ. اور جو صدقہ اور خیرات کرنے والے ہوں گے وہ باب صدقہ ہوگا ایک جنت میں، اس میں سے بلا کے گزارے جائیں گے. تو جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے ہر عمل کے نام پر ایک دروازہ رکھا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے اسی عمل کے نام والے دروازے میں سے گزریں گے. نمازی ہے تو دروازہ نماز ہے، مجاہد ہے تو دروازہ جہاد ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے تو دروازہ جو ہے باب صدقہ ہے. تو اسی اصول پر چاہیے تھا کہ روزہ ہے تو باب الصیام ہوتا، دروازہ روزہ ہوتا، باب الصیام ہوتا. ہر عمل کا ایک دروازہ ہے. روزے کے لیے بھی دروازہ ہے، روزے داروں کے لیے بھی دروازہ ہے، مگر ہر عمل کا دروازہ فقط اسی عمل کے نام پر ہے. روزے داروں کا دروازہ روزے کے نام پر نہیں، وہ مولا کی بارگاہ کی سیرابی کے نام پر ہے. اس کو مختلف کر دیا. ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان. اور جب روزے داروں کی باری ہوگی تو یوں نہیں فرمایا جائے گا کہ روزے والے دروازے سے گزر جاؤ، باب الصیام سے گزر جاؤ. نہیں، اگر یہ ہوتا تو اس دروازے کی قدر و منزلت بھی دوسرے اعمال والے دروازوں کے برابر ہو جاتی. یہاں عمل کے نام پر نہیں، عمل کے اجر کے نام پر رکھا ہے.
ہر عمل کا دروازہ عمل کے نام پر ہے، مگر روزے کا دروازہ عمل کے نام پر نہیں، اجر کے نام پر ہے۔ اجر یہ ہے، اوروں کے اجر نیکیاں ہیں، کسی نے عمل کیا 10 نیکیاں مل گئیں، کسی نے اجر کیا 100 نیکیاں مل گئیں، کسی نے کوئی عمل کیا اجر میں 700 نیکیاں مل گئیں۔ ہر عمل کے لیے اجر ہے، اور اجر ہے نیکیوں کی تعداد میں۔ ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر ملتے ہیں۔ ہر عمل کا اجر تعداد کے حساب سے مقرر ہے، اور ہر عمل کا دروازہ اس عمل کے نام پر مقرر ہے، مگر روزے کے لیے اجر نہ نیکیوں کی تعداد میں ہے، نہ دروازہ عمل کے نام پر ہے۔ روزے کا اجر کیا فرمایا؟ فرمایا ہر ایک کا اجر میں نے مقرر کر دیا، اس عمل کا اجر 10 گنا، اس عمل کا اجر 27 گنا، اس عمل کا اجر 100 گنا، اس عمل کا اجر 700 گنا، اس عمل کا اجر 1000 گنا۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھیں 1000 نمازوں کا ثواب، اس عمل کا اجر 50,000 گنا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب، اس عمل کا اجر 1,00,000 گنا۔ حرم کعبہ میں ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ ہر عمل کے اجر مقرر کر دیے گئے ہیں دنیا میں، ان کی تعداد معین کر دی گئی ہے۔ پوچھا مولا روزے کا اجر کیا ہے؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ خاص میرے لیے ہے، مجھ سے اس کا اجر نہ پوچھو، وہ میں نے چھپا رکھا ہے، قیامت کے دن بتاؤں گا کیا اجر، وہ میں دوں گا، وہ قیامت کے دن عطا کروں۔ مولا کچھ اشارہ تو ہو، چلو ڈسکلوز تو نہ فرما، بتا نہ صحیح، کچھ اشارہ تو مل جائے کہ یہاں تو سارے کام لالچ پر ہوتے ہیں، لالچ پر ہوتے ہیں، کچھ اشارہ تو مل جائے، لالچ کی خبر تو ہو جائے تھوڑی زیادہ، تاکہ روزے پر مداومت کریں، محنت کریں۔ فرمایا اچھا اس اجر کی تھوڑی سی جھلک چاہتے ہو، اشارہ چاہتے ہو تو سن لو۔ فرمایا روزے دار کے لیے 2 اجر، یعنی 2 فرحتیں، 2 خوشیاں ہیں۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی دیدار کے وقت۔ ہائے 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 ہائے، اشارہ مانگا تھا، اشارہ ہو گیا۔ ایک خوشی ہر روز کے افطار کے وقت، اور ایک خوشی قیامت کے دن کے دیدار کے وقت۔ اب ریان کا معنی اس حدیث کے ساتھ ملا کر سمجھنے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو باری تعالی آپ نے ہر عمل کا دروازہ اسی عمل کے نام پر رکھا ہے۔ روزے داروں کے لیے دروازہ روزے کے نام پر کیوں نہیں رکھا؟ اس دروازے کا نام ہے باب الریان، سیرابی والا دروازہ، تو اس کا نام سیام رکھا جاتا۔ فرمایا اس کا نام چونکہ باقی اعمال کے اجر میں نے ڈکلیئر کر دیے تھے، کیا ڈکلیئر کر دیے تھے، اس لیے یہاں دروازے کا نام بھی عمل پر رکھ لیا کہ بات چھپی چھپائی نہ تھی۔ روزے کا اجر ڈکلیئر نہیں کیا تھا، روزے کے اجر کا اعلان نہیں کیا تھا، آج اس کے اجر پر نام رکھا جا رہا ہے۔ روزے داروں کا دروازہ سیرابی کا دروازہ ہے۔ مولا سیرابی کس شے کی؟ فرمایا روزے دار کے لیے، اور سیرابی ہے ہی نہیں کسی شے میں سوائے میرے دیدار کے۔ وہ جو میری خاطر پیاسا رہا، اے روزے دار تو نے میری خاطر بھوک برداشت کی، آج اپنے دیدار سے تیری بھوک کو رفع کیا جاتا ہے۔ تو نے میری خاطر پیاس برداشت کی، آج اپنے دیدار کے شربت سے تیرے پیاس کو دور کیا جاتا ہے۔ تو نے میری خاطر اپنے نفس کی لذتوں کو حرام کر لیا، آج میں اپنی قربت کی لذتیں عطا کرتا ہوں۔ تو نے میری خاطر اپنے اوپر اور بہت سی راحتیں حرام کر لی، آج میں اپنے وصال کی راحت سے تمہیں ہمکنار کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے، قال ابو بکر رضی اللہ عنہ بأبی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ تو آپ نے فرما دیا کہ ہر شخص ایک ایک دروازے سے بلایا جائے گا، ہر شخص ایک ایک دروازے سے بلایا جائے گا۔ فرمایا فہل یدعا احد من تلک الابواب کلھا، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ اس کو ہر دروازے سے آواز آئے؟ ہر دروازے پہ جو سپیکر لگے ہوں گے نا، ہر ایک کے سپیکر، جیسے
یوم حشر کی شان ہوگی، تو ہر دروازے پر گویا لاؤڈ سپیکر نصب ہوں گے، اور ہر دروازہ اپنے اندر سے گزرنے والوں کو بلا رہا ہوگا، سپیکر پہ آواز آ رہی ہوگی، بھئی نمازی اس دروازے کی طرف آ جائیں، کہ اس دن ہر دروازے پر سے اعلان ہو رہا ہوگا کہ نمازی دروازہ نمبر باب الصلاۃ پہ چلے جائیں، مجاہد باب الجہاد پہ چلے جائیں، غازی سخی باب الصدقہ پہ چلے جائیں، روزے دار باب الریان پہ چلے جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں آقا تو کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا کہ جس کا نام ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہو، ہر دروازے سے؟ آگے آپ نے جواب معلوم ہے کیا دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نعم، ہاں ایسا بھی کوئی ہوگا جس کا نام ہر دروازے سے پکارا جائے۔ فرمایا آقا وہ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر باقی چھوڑ دو کہ کون کون ہوگا، مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں ہوگا۔ داتا صاحب نے ایک روایت بیان فرمائی ہے، ویسے اور حدیث کی کتابوں میں بھی آئی ہے، کہ ایک رات 14ویں رات تھی اور بے حساب ستارے چمک رہے تھے، پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کے جتنے ستارے چمک رہے ہیں نظر آ رہے ہیں، آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ جتنے ستارے ہیں اللہ کی مخلوق ان کے برابر ہوں، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا حضور کون؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا عمر، فرمایا عمر، عمر کی نیکیاں اللہ کی تخلیق کردہ ستاروں کی ساری کائنات کے برابر، یہ ان سے بھی زیادہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ایک دس تھوڑا سا مرجھا گیا، زوجہ مطہرہ بھی تھی مگر بیٹی بھی تو تھی نا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نسبت ہوتی ہے نا پدری۔ حضور علیہ السلام بھانپ گئے، فرمایا عائشہ چپ ہو گئی ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کی آقا میرا خیال تھا کہ میرے ابا کا نام لیں گے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو میرے ابو یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کا شمار کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا عائشہ ان کا نام تو اس لیے نہیں دیا کہ یہ ساری نیکیاں تیرے ابا کی ایک نیکی کے برابر ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ایک نیکی کے برابر۔ تو یہ نسبت کی بات ہے، کیا نسبت کی بات، یعنی آقا ہجرت پر گئے ہیں، حضور علیہ السلام نے بلایا ہے، ابو بکر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلنا ہے، اندر جا کے گھر بتایا ہی نہیں، بس وہیں سے چل پڑے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے نسبت محبت۔ مگر یاد رکھ لیں جس نے بھی بلند رتبہ پایا، نہ تہجد کے باعث، نہ جہاد کے باعث، نہ علم و فضل کے باعث، نہ اعمال کے باعث، نہ ریاضت کے باعث، نہ مجاہدات کے باعث، نہ تقویٰ کے باعث، نہ طہارت کے باعث، یہ اعمال طاہرہ کئیوں کو نصیب ہوئے ہیں گے، مگر جو جتنا بلند ہوا اسی وجہ سے کہ جو مصطفیٰ کا جتنا خادم تھا، حضور کے جتنا قریب تھا، حضور سے جتنی محبت تھی، آقا سے جتنی قربت تھی، آقا کا جتنا وفادار تھا، آقا کے جتنا نصاحت جانثار تھا، اتنا اونچا ہوتا چلا گیا۔ وہاں صحابیت ہو یا کوئی بلند شرف صحابیت، وہ عملوں سے نہیں ملتا، وہ مصطفیٰ کے جوڑے اٹھانے سے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ترجمان القرآن ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میری امت میں میرے قرآن کا ترجمان ہے عبداللہ ابن عباس۔ حضرت جبرائیل امین آئے، فرمایا حبر ھذہ الامہ، آقا آپ کی امت کا سب سے بڑا عالم ابن عباس ہے۔ اب باقی صحابہ بھی تھے، معلوم ہے کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طہارت کے لیے جاتے، کیا طہارت کے لیے جاتے، غسل کی ضرورت ہوتی، طہارت فرماتے، وضو کرتے، تو وضو کے لیے حضور کے لوٹے بھرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے بڑے محدث یہ مفسر ہے، ابن عباس سب سے بڑے مفسر، اور حضور کے صحابہ میں سب سے بڑے محدث۔ یوں فرق تو کرنا مشکل ہے کہ سارے اونچے درجے کے لوگ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مگر نامور محدث حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کو بھی پڑھیے. وہ کیسے بن گئے محدث؟ ان کا کام کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے، کسی کے ہاں دعوت پر، کھانے پر، واز پر، مجلس پر، تعزیت پر، عیادت پر جب تشریف لے جاتے اور جوڑے اتارتے تو میرا کام کیا تھا؟ میں حضور کے جوڑے اٹھا کے بغل میں رکھ دیتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ رضی اللہ تعالیٰ، نام یاد رکھنے، حضور علیہ السلام کے جوڑے اٹھا کے سنبھالنا، بس جوڑے اٹھانا میرا کام تھا. وہ جوڑے اٹھاتے رہے، آقا نے انہیں حدیث کا امام بنا دیا. حضرت شاہ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہو گزرے ہیں. کون؟ شاہ جمال ملتانی، لاہور میں نہیں، ملتان میں مزار ہیں رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے. فقر اور ولایت براہ راست حضرت خضر کی توجہ سے دلاتے، اور ہر جمعرات ایک کی باری ہوتی. ایک مرتبہ حضرت ایک بزرگ تھے درویش، ان کا نام تھا عبد العزیز. کیا نام تھا؟ اس نام کے دو درویش رہتے تھے. کتنے؟ ایک عبد العزیز نام کے یہ خوبصورت گورے بڑے پیاری شکل کے نوجوان درویش تھے. ایک عبد العزیز دوسرا کالے رنگ کا، پنجابی میں سرائکی زبان میں کہتے ہیں گوجا، کالے سے رنگ کا جاٹ تھا. یہ بھی تھا، اس نام کے بھی عبد العزیز تھے. خضر علیہ السلام آئے، جانے لگے، فرمایا بے پیش کرو آج کس کی باری ہے؟ فرمایا عبد العزیز. آواز دی. وہ کسی کام گیا ہوا تھا، چوک گیا. یہ بھی نصیب کی بات. چوک گیا تو آواز آئی، حضور عبد العزیز تو حاضر نہیں، کوچا حاضر ہے. اب خاموش ہو گئے. باری اس کی تھی. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا، خضر علیہ السلام کے جانے کا چونکہ وقت تھا تو پوچھا عبد العزیز آ گیا ہے؟ عرض کیا حضور سنا تو نہیں آیا، کوچا حاضر ہے. پھر خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا عبد العزیز آ گیا؟ عرض کیتا حضور سونا تو نہیں آیا، کوچا حاضر ہے. پر میں آؤ کوچا، پھر تو آ جا، آج پھر تیری باری آ گئی. بس فیض دے دیا، خضری فیض ملا.